کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ یہ راز کی بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو۔ اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ چاپلوسی کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہنر چاہیے آدمی سے کتا ہونے کے لیے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بے شک درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ، میری دعا ہے میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین ثم آمین۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر بن جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں سے لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔
زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں، آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں، آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت مسلسل نہیں۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ پاک محبت ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، شرک دونوں میں ہی حرام ہوتا ہے۔ سکون، کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مانگو، اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، مولا میرے دل کی فریاد سن لے، آمین۔ نصیب، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہیں یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سورہ رحمان۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ اللہ کے آگے رونا، درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ قبولیت، بات تو ساری تڑپ کی ہے ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ پسند کا نکاح، قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہے اسے فوراً نکاح کر لو۔ بیوی کی خاطرداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ شفا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بے شک کسی کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تکلیف، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ اللہ، میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔